جو جمیع انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ سے ایک وعدہ لیا تھا. میں صرف اشاراتاً عرض کر رہا ہوں. وعدہ لیا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. جب یہ عہد اور میثاق ہو رہا تھا اس سے پہلے اللہ رب العزت تمام انبیاء کے لیے ایک الوہی انتظام کر رہا تھا. ایک ڈیوائن مینجمنٹ کا اور ڈسٹریبیوشن آف بیوٹیز آف اللہ سبحانہ و تعالی کا ایک الوہی اہتمام اور انتظام ہو رہا. تو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کے انوار و تجلیات کے پردے میں چھپی ہوئی خوبیوں اور محاسن کی تقسیم فرما رہا. جب نوح علیہ السلام کی باری آئی تو انہیں بھی اپنی بارگاہ کے محاسن اوصاف کمالات میں سے کوئی ایک حصہ دے دیا. فرمایا اے نوح یہ تیرا نصیب ہے. پھر حضرت شیس علیہ السلام کی باری آئی, انہیں بھی اپنی بارگاہ کی کوئی خوبی, کوئی خصلت, کوئی اوصاف اور کمالات میں سے کوئی رنگ, کوئی نکھت عطا کر دی. پھر ابراہیم علیہ السلام کا وقت آیا, پھر انہیں اپنی بارگاہ کی حلیمیت کا رنگ عطا کر دیا. پھر سیدنا داؤد علیہ السلام, ان کو اپنی بارگاہ کا ایک رنگ جو انہیں سلطانی عطا کی, جو انہیں حکومت عطا کی, تصرف عطا کیا, تو اپنی بارگاہ کا ایک رنگ داؤد علیہ السلام کو دے دیا, ایک رنگ سلیمان علیہ السلام کو دے دیا, ایک رنگ ہود علیہ السلام کو دے دیا, ایک رنگ لوط علیہ السلام کو دے دیا, ایک رنگ شیس علیہ السلام کو دے دیا, ایک رنگ ادریس علیہ السلام کو دے دیا, ایک رنگ موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا. اس سے پہلے ایک رنگ پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام کو دے دیا, پھر ایک رنگ پھر آگے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دے دیا, موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا, یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو اپنی بارگاہ کے رنگ بکھیر دیے, تقسیم کر دی. اب اس دوران بڑا خوب صورت ایک واقعہ ہے جسے شیخ اکبر محی الدین ابن العربی بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت تقسیم فرما رہا تھا تو آدم علیہ السلام بار بار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے یا ان کی روح حاضر ہوتی, عرض کرتی مولا مجھے بھی کوئی نصیب عطا کر دے. آپ نے اللہ رب العزت نے فرمایا آدم ابھی نہیں, تیری باری نہیں آئی. پھر جمیع انبیاء کو ان کے رنگ ملتے چلے گئے اور تقسیم ہوتی چلی گئی. پھر آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا یہ تو سارے تیرے رنگ تقسیم ہو رہے ہیں, اپنے آدم کو بھی کچھ دے دے. پھر اللہ نے فرمایا نہیں آدم ابھی تیری باری نہیں آئی. پھر اس کے بعد جب سارے رنگ اللہ نے تقسیم کر دیے تو آدم علیہ السلام نے سوچا ہوگا مولا سارے رنگ اپنی صفات کے, کمالات کے, حسن کے تو سارے انبیاء کو دے دیے, تو پھر ابو الانبیاء کے لیے کیا بچا؟ ابو الانبیاء کے لیے کیا بچا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا آدم تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تجھ سے تو آغاز ہوا مگر کسی پر بھی تو انتہا ہونی ہے. تو ابتدا ہے, کوئی انتہا بھی تو ہوگا. تو جب میرے نبی آخر الزمان جن کی نبوت اور رسالت کا ڈنکا بجانے کے لیے میں میثاق انبیاء کی مجلس سجا کر جو عہد لے رہا ہوں, تم سے بیعت لے رہا ہوں, میں عہد وفا لے رہا ہوں, اس نبی آخر الزمان نے عالم ارواح اور انوار سے منتقل ہو کر عالم بشر میں بھی تو آنا ہے. عرض کیا ہوگا آدم علیہ السلام بلا یا مولا آنا ہے. فرمایا جب میرے مصطفیٰ نے آنا ہے تو میں نے اپنے مصطفیٰ کو
عالم بشر میں منتقل کرنے کے لیے کوئی تو لباس چننا ہے، کسی لباس میں تو منتقل کرنا ہے، اپنے محبوب کے لیے کسی لباس کا انتخاب تو کرنا ہے۔ تو میں نے سوچا ہے آدم، تجھے اس سے بڑھ کر کرم اور کیا ملے گا کہ جو میں نے اپنے محبوب کا لباس چننا ہے وہ تیری آدمیت کا لباس بنا لوں گا۔